وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدنا حسين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا، اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، دنیا کے عیوب، دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت کی طرف لے گیا. ناظرین کرام، آج کا پروگرام بہت اہم ترین ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹریننگ سیشن ہے رمضان سے پہلے کا، اور یہ ٹریننگ سیشن ہم لیں گے جید علماء کرام سے. موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادت میں خشوع و خضوع کی اہمیت. اب آپ سمجھ گئے ناظرین کہ کتنا اہم ترین موضوع ہے. معاملہ یہ ہے کہ قرآن پاک سے آواز آتی ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 162 سے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ فرمائیں کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہاں کا ہے. اسی لیے ناظرین، ہر مسلمان اپنی تمام تر عبادات کے حوالے سے 5 وقت اپنی نمازوں میں بار بار اس اقرار کی تکرار کرتا ہے. پھر جملے پہ غور کیجئے گا، اس اقرار کی تکرار کرتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں. یہاں جو فرمایا گیا ناظرین، وہ حقیقتاً ایک مومن کی زندگی کا عکاس ہے کہ مسلمان کا جینا، مسلمان کا مرنا، مسلمان کی عبادات اور ریاضات سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے. لہٰذا جب آپ عبادت کریں تو اس خشوع و خضوع سے کریں کہ نماز پڑھیں تو ذہن میں اس بات کو رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہیں، اور جب آپ قرآن پاک پڑھیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہے. اسی طرح ناظرین، جب آپ صدقات و خیرات کریں تو اس بات کا خیال رکھیں، یعنی اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کا وصول کرنے والا خود اللہ ہے، اسے قبول کر کے اس کا صلہ دینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے. اور جب آپ روزے رکھیں تو یاد رکھیں کہ اس کا اجر دینے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اسے آپ کی بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں ہے صاحب اگر اس میں خشوع و خضوع نہ ہو. یعنی جو عبادت اس کی رضا و خوشنودی اور آخرت میں ثواب کی امید کے حصول کی بجائے نام و نمود اور ریاکاری اور دکھاوے کے جذبے سے انجام دی جائے ناظرین، تو اس عبادت پر کوئی ثواب نہیں ملتا، اور وہ عبادت نہ صرف ضائع کر دی جاتی ہے بلکہ برباد ہو جایا کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ عبادات بغیر خشوع و خضوع کے ایسی ہیں ناظرین جیسے جسم بغیر روح کے، جیسے دل بغیر دھڑکن کے، جیسے پھول ہے مگر خوشبو نہیں ہے، جیسے زمین تو ہے مگر اس میں کھیتی نہیں ہے، جیسے درخت تو ہے مگر اس میں پھل نہیں ہے، جیسے آنکھیں تو ہیں مگر اس میں نور موجود نہیں ہے. اور اگر خدا نخواستہ ناظرین عبادات ریاکاری میں بدل گئیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو بلایا جائے گا، اب وہ حدیث پاک ناظرین میں بیان کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو خشوع و خضوع نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ریاکاری آ گئی تو کیا ہو گیا، ذرا سنیے کہ اس میں ایک قرآن پاک کا حافظ ہوگا، دوسرا راہ خدا میں مارے جانے والا شہید ہوگا، اور
تیسرا مالدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ سے ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے اپنے رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا کہ کیوں نہیں اے رب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں دن رات اسے پڑھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں یہ کہیں کہ فلاں شخص قاری ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اس کے بعد ناظرین مالدار کو بلوایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ارشاد فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہیں کیا تھا کہ تجھے کسی کا محتاج نہیں ہونے دیا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے پروردگار۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا کہ میں اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا، تیری راہ میں صدقہ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت سخی ہے، وہ تجھے دنیا میں ہی کہہ لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مارے جانے والے کو بلوائے گا، یعنی شہید کو بلوائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تجھے قتل کیوں کیا گیا؟ وہ عرض کرے گا کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے کا حکم تھا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا، بالآخر اپنی جان دے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ تیرا مقصد تو یہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے، وہ تجھے دنیا میں کہہ لیا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی مخلوق کے پہلے 3 افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ ناظرین بھڑکایا جائے گا، ذرا سوچئے۔ تو عبادت میں خشوع و خضوع کا نہ ہونا ایک بات، لیکن اگر ریاکاری آ گئی تو پھر معاملہ یہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات واحد ہی عبادت کے لائق ہے۔ ناظرین اس بات پر امت مسلمہ کا ایقان و ایمان و اتفاق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ہی ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سو تم میری عبادت کیا کرو۔ اسی لیے ایک بندہ مومن کی تمام قولی، فعلی، مالی، بدنی عبادات ناظرین صرف اور صرف وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ لہٰذا ان عبادات کے بدلے صحیح معنوں میں رضا الہی اور اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے ان عبادات کی ادائیگی کے دوران خشوع و خضوع کا ہونا لازم ہے، اہم جز ہے، تاکہ بندہ بندگی کا حق ادا کرے، ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج تو آپ تینوں احباب نے ہماری تربیت فرمانی ہے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں آپ کو سنا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے رمضان آنے والا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن پاک عبادات میں خشوع و خضوع کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مسلیا و مسلما۔ محترم جنید صاحب، قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس انداز سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کا سامان عطا کرتی ہے جو عین فطرت کے مطابق اور آسان ہے۔ قرآن کریم نے ضمن میں پہلی بات تو ہم پر یہ واضح کی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ پھر کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سبحان اللہ۔
کہ اے بندے یاد رکھ میں نے جن و انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں. سبحان. اور پھر جب ہم آتے ہیں قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے لیے کہ وہ عبادت کیسی ہو تو قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اللہ سبحان اللہ. کہ انہیں عبادت کا جو حکم دیا گیا اس میں جو اس کی روح ہے، اس کی زندگی ہے، وہ یہ کہ ان کے اندر خلوص ہو، یہ اللہ کو رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت اس جذبے کے ساتھ. جیسے جبریل امین علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے من احب لقاء اللہ احب لقاءہ، کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا محبوب رکھتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ومن کرہ لقاءہ، جو اس کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ اللہ. اب عبادات کی جزیات میں اگر ہم جائیں تو قرآن کریم حج کے معاملے آیا تو کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرو. سبحان اللہ. قربانی کا آیا تو فصلی لربک وانحر، اللہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے. اللہ اللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے ضمن میں مزید یہ کہا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی. ہاں، تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ اس کا محتاج ہے کہ وہ تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت؟ نہیں، اس تک کیا بات تمہاری پہنچتی ہے، وہ تمہارے دلوں میں مچلنے والی اللہ کی محبت، اللہ کی رضا کا جو تمہارے اندر جذبہ ہے وہ ہونا چاہیے. اس لیے قرآن کریم نے تمام عبادات کے ضمن میں یہ خشوع و خضوع اس کو اتنا درجہ دیا کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلے انی وجہت وجہی للہ الذی فطر. سبحان اللہ. میں متوجہ ہوا اس اللہ کی طرف کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. میں راست رو ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں. وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو شرک کی نفی انسان اس وقت کرتا ہے جب زندگی کا وہ ایک ایک اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر لیتا ہے. اگر میں اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوا، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نمازی نماز کا چور ہے. نماز چوری کر رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے چور ہے؟ اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے حضور آتے ہوئے تمہیں یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کو یوں عبادت کرو اس کی. فإن لم تکن تراہ، اگر تمہیں کہیں اپنی سستی، کاہلی اور کمزوری کا احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو، وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کی کسی شے میں نہیں سما سکتا. اگر میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ اس امت کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے دیدار کو روا رکھا ہے. یہ کلیم اللہ تھے جب انہوں نے فرمایا کہ رب ارنی انظر الیک، تو انہیں جواب ملا لن ترانی. یہاں حضور علیہ السلام نے حدیث قدسی کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کی عبادت اس طرح بجا لاؤ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اس مقام پر نہیں پہنچے تو کم از کم اب یہ جذبہ جب میرے اندر ہوگا تو میرے اندر خشوع و خضوع، اللہ کی طرف جھکاؤ، اس کے احکام کی سے سرتابی کا تصور ذہن میں نہ لانا. بات آگے بڑھاتے ہیں پروفیسر صاحب. رضا، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے رضا کی خاطر جب ہمارا کام ہوگا تو اس کا نام ہے خشوع و خضوع. سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت، بڑی حسین وضاحت ہو گئی کہ وہی بات ہے کہ عبادت کرتے وقت یہ خیال رہے کہ رب جو ہے، رب کو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اچھا اب بات یہ احادیث سے مبارکہ عبادات میں خشوع و خضوع کے حوالے سے کیا خوبصورت بیان فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، میں اپنی گفتگو کا آغاز علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغام سے کرنا چاہوں گا.
آپ نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، سبحان اللہ، من اپنا پرانا پاپی ہے، ہائے 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 برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اللہ، اور تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، ہائے ہائے ہائے، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اللہ اللہ، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ ہائے ہائے، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اگر آج کی ان ساعتوں کو غنیمت جانیں اور ان میں بتائی گئی باتوں پہ میں آپ ہم سب اس پہ غور و فکر کر لیں تو شاید رمضان المبارک کی آمد ہمارے لیے بہت زیادہ نعمتوں کے پانے کا ذریعہ بن جائے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سورۃ الحدید، اللہ جل مجدہ کا اپنے بندوں سے ایک سوال، اور اگر ہم اس ماہ معظم میں اسی سوال کا جواب تلاش کرتے رہیں تو جس لمحے اس کا جواب مل گیا سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے مقصد زندگی کو پا لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ نے ایک سوال پوچھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں؟ اللہ، وہ وقت کب آنا ہے؟ یعنی ہم اس انتظار میں ہیں کہ ابھی جوانی ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کول نہیں رکھنا پین پراما، پل وچ جا دفناؤنا، ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بوتا چر نہیں لانا، بالکل ایسے، مک جانے سب چگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آن منانا۔ اب وقت ہے اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کا۔ ایسا ہی ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ بس پانی کا ایک بلبلہ، پانی کا بلبلہ ہے، پانی کا بلبلہ ہے۔ جنید بھائی، آپ نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں خضوع و خشوع کی اہمیت کا سوال پوچھا ہے۔ سنن ترمذی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لفظوں میں اس کی حقیقت کو سمجھایا۔ اچھا بتائیے۔ آپ نے فرمایا تخشع، تضرع، تمسکن۔ اللہ، فرمایا رب کے ساتھ تمہارا بندگی کا تعلق ان 3 اصولوں پہ قائم ہونا چاہیے۔ واہ، نمبر 1، اللہ کے حضور میں عجز و انکساری۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، گریہ و زاری۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 3، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر بنا کر، اللہ، بے حیثیت بنا کے پیش کرنا کہ مالک جو کچھ ہے وما بکم من نعمت فمن اللہ، اللہ، وہ تیری طرف سے عطائیں ہیں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بلکہ اس سے پہلے میں طبرانی کی ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو دونوں کی نماز کے نتیجے میں ملنے والے درجات میں اتنا فرق ہوتا ہے، کما بین السماء والارض، جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اتنا ڈیفرنس ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز دونوں نے پڑھی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سارے گزاریں گے، بالکل ٹھیک، لیکن کسی کے لیے وہ کیا درجوں کے پانے کا ذریعہ بنے گا، اور کسی کے لیے وہ روٹین میٹر میں ایک ماہ معظم گزر جائے گا اور وہ کچھ بھی نہ پا سکے گا۔ بالکل ٹھیک۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی اطاعت و بندگی کرتا ہے تو فرمایا ان صرف من خطیئتہ کہیئتہ یوم ولدتہ امہ، فرمایا اس عبادت سے نکلتے ہی وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بڑا غنیمت موقع ہے جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اور بلکہ ابھی اس میں 2 دن پڑے ہیں، یہ موقع تو ابھی سے شروع ہو سکتا ہے، بالکل ایسا، ابھی سے شروع ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ابھی سے اللہ کے حضور میں اپنا تعلق کس طرح کا استوار کر لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ تو ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، اچھا، اور وہ اس طرح نماز پڑھتا ہے جیسے ہم میں سے میجورٹی پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا نا کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، اللہ ایسی نماز سے گزر اور ایسے امام سے گزر۔
اور جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر باداؤ جام سے گزر. بالکل ٹھیک. اس سے گزر کر اگر ہم نماز ادا کریں تو اس نے بڑی تیزی کے ساتھ نماز ادا کی. بلکہ لفظ ہیں کہ جیسے کوا جو ہے وہ زمین پہ اپنی چونچ مارتا ہے اس طرح تیزی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی. کہتے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا اترون ھذا، تم نے دیکھا اس کو، اس نے رب کی بندگی کیسے کی ہے؟ صحابہ نے اس کی حضور دیکھا ہے. اب ذرا دیکھیے وعید کتنی سخت ہے. اللہ، یعنی ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا نا کہ ہماری ہر عبادت روح سے خالی ہوتی ہے. ایسے ایگزیکٹلی روح سے خالی قرآن کی تلاوت جتنی بھی عبادات ہیں بالکل ایسے ہی ہے. بات یہ اس میں روح نام کی شے ہی کوئی نہیں ہوتی. ایسا ہی ہے. نہ اخلاص ہے، نہ اس کے اندر حضور قلب ہے، نہ اس کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید پہ غور و فکر ہے. ایسا ہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے اس کو دیکھا؟ صحابہ نے اس کی حضور دیکھا. آپ نے جو وعید ارشاد فرمائی ہے نا، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا کہ مم مات علی ھذا مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اگر یہ اسی کیفیت میں مر گیا نا تو یہ دین اسلام پہ نہیں مرے. اللہ اکبر. یہ دار اسلام سے خارج ہو اللہ کے مرے گا. اس بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں. یہ تو اتنی سخت ترین بات ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک موضوع چھڑا ہے آخر میں جا کے اس پہ بھی ہم بات کریں گے بنیادی طور پہ. لیکن ابھی یہ بتائیے علامہ صاحب کہ سرکار علیہ السلام اور اہل بیت اطہار ان کی جو عبادات میں خشوع و خضوع ہے، ظاہر ہے اس کو تم سمجھ سکتے نہیں. ہاں، اپنے کیف اور اپنے یوں کہہ لیجئے کہ کم علمی کے مطابق بس بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ذرا واقعات بتائیے، کتنا لطیف عبادت کا انداز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خشوع و خضوع فاؤنڈیشن سٹون ہے، ٹھیک، اساس اور بنیاد ہے عبادات کی. اور جب فاؤنڈیشن سٹون کو سرکا دیا جائے گا تو پوری عمارت منہدم ہو کے رہ جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی. ایسا ہی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسالت امام علیہ السلام کا خشوع و خضوع کیسا تھا. ہماری اور ساتھ ساتھ اہل بیت کو بھی ذرا، اور اہل بیت اطہار کا وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں. ہماری تو سوچ کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے. ایسا ہی. میں روایت لے رہا ہوں، رسالت امام علیہ السلام مصلی پہ تشریف لائے. صدیقہ کائنات گھر میں تشریف فرما تھی، آپ حجرے کے اندر تھے. جب مصلی پہ آپ تشریف فرما ہو گئے تو صدیقہ کائنات نے کوئی سوال کیا یا بات کی اور آپ نے فرمایا من انتے، آپ کون ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں لرز کے رہ گئی کہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں. اللہ. جا کہ آپ کے ازواج میں سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ میں آپ کی ہوں، مجھ سے پوچھتے من انتے، آپ کون ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا انت ان عائشہ، تو میں عائشہ ہوں. فرمایا من عائشہ، تو یہ عائشہ کون ہے؟ اللہ. میں پھر لرز گئی، مجھ سے پوچھتے عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا بنت ابی بکرین، میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. فرمایا من ابا بکرین، یہ ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا ابن ابی قحافہ. من ابو قحافہ، یہ ابو قحافہ کون ہے؟ اللہ اکبر. تو فرماتی ہیں کہ میرے پورے وجود کے اندر جو ہے لرزہ طاری ہو گیا اور میں خاموش ہو کے ایک طرف ہٹ گئی اور انتہائی پریشان ہو گئی کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، نے میرے والد کو پہچانا، شب و روز ان کے ساتھ بسر ہوتے ہیں اور میں محبوب ترین زوج ہوں، پھر مجھے نہیں پہچان رہے. جب آپ عبادت سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا یہ آج کیا ہوا آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، مجھ پر بسا اوقات ایسا وقت آتا ہے میں جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، لا یسعنی فیہ ملک مقرب، اس وقت نہ تو کہ مقرب فرشتہ درمیان میں آ سکتا ہے، ولا نبی مرسل، نہ نبی مرسل درمیان میں آ سکتا ہے، میں ہوتا ہوں اور میرا رب ہوتا ہے درمیان میں اور کوئی نہیں ہوتا. یہ آپ کے خشوع کا عالم تھا، یہ آپ کے خشوع کا عالم تھا کہ گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جس بندے نے یہ دیکھ لیا کہ میرے دائیں کون ہے بائیں کون، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اللہ. نماز میں اتنا استغراق اور اتنا انہماک ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنے دائیں بائیں کی خبر نہیں ہونی چاہیے، اتنا انہماک ہے. بات آپ نے اہل بیت اطہار کی تو میں یہاں سب سے پہلے علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا حوالہ دوں گا کہ جب آپ نماز کے لیے تیار ہوتے تو آپ پر روح المانی میں درج ہے یہ بات، آپ پر کب کبھی طاری ہو جاتی اور صحابہ اور آپ کے ساتھی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے تشریف لے جانے لگتے ہیں تو آپ کا پورا وجود لرزہ بر اندام ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ میرا رنگ متغیر کیوں ہوتا ہے اور میں کیوں لرزہ بر اندام ہوتا ہوں، میں کیوں، میرا وجود کیوں لرزتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو فرشتوں کو پیش کیا، انہوں نے معذرت کر لی یا اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. بالکل. پہاڑوں پر کیا،
جنوں انس پہ جنات پہ کیا، لیکن کسی نے اس بوجھ کو نہیں اٹھایا. ایک انسان ابن آدم نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے. آج اس امانت کے لوٹانے کا وقت ہے. تو کیا ہم اس اہل ہیں کہ رب کی امانت کو واپس لوٹا سکیں؟ جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ ابن آدم نے اس امانت کو اٹھایا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب ہم چلتے ہیں پروفیسر صاحب کی جانب اور بتائیے صاحب کہ ظاہر اہل بیت کے حوالے سے بات ہوئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بدنی عبادت سے لے کے مالی عبادت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جس انداز سے وہ خشوع و خضوع سے اپنی عبادات کو پیش کرتے تھے، ذرا کچھ واقعات. یہ خشوع اور خضوع ہی تو تھا ان نفوس قدسیہ کا کہ جس کے صلے میں انہیں انعام یہ ملا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی اللہ ہو اللہ گیا. اللہ اللہ. اللہ کے دین کو اللہ کی رضا کی خاطر خالص کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے یاران با وفا کو توجہ دلا رہے ہیں، سبحان اللہ. ہر صحابی اللہ کی رضا کے لیے کس انداز سے آ رہا ہے. اللہ کوئی پورے گھر کا سامان لا رہا ہے، کوئی آدھے گھر کا سامان لا رہا ہے. اللہ. اب ان میں ایک ایسے صحابی رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تھا، کھجورے لے کے میں نے ساری رات انصاری کے کھیت کو پانی دیا، اللہ اللہ اللہ. اور اس کے بدلے میں مجھے جب چند کھجوریں ملیں تو میں وہ لے کر حاضر ہو گیا. اب اس میں کتنا خلوص تھا، کس قدر خشوع و خضوع تھا، ان کا دل کس طرح اللہ کی محبت سے معمور تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کر سارے ڈھیر پر پھیلا دیں. اللہ کو یہ اتنی پسند ہیں. اللہ. اب قرآن کریم جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ضرورت مند اور احتیاج کے باوجود اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے والے اللہ کے ہاں کیا مرتبہ و مقام پاتے ہیں. ایک تابعی ہیں وہ ابو حازم، سمندر کے ساحل پر رہ رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے. انہوں نے اس صحابی رضی اللہ عنہ نے ابو حازم سے سوال کیا، وہ جواب دیتے رہے. آخر میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ جانتے ہو عبادت کی روح، نماز کی زندگی کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ آپ بتائیں. فرمایا خشوع و خضوع. اللہ. نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے اگر ہم حضرت حاتم کا یہ انداز اپنائیں کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو جنت کو اپنے دائیں طرف رکھتا ہوں، واہ. دوزخ کو اپنے پیچھے تصور کرتا ہوں، اپنا قدم صراط پر تصور کرتا ہوں، اور اس کے بعد مجھے میزان نظر آ رہی ہوتی ہے. اللہ. اور جو سجدہ کرتا ہوں وہ آخری سجدہ تصور کر کے کرتا ہوں. تو یوسف بن اسام نے پوچھا کہ اس طرح کی نماز کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا مجھے 20 سال ہو گئے. وہ وقت کا فقیہ تھا. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ہم نے تو 50 سال میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی. آؤ ہم اپنی نمازیں دہرائیں اس خشوع و خضوع کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوتے ہوئے انسان اگر یہ تصور کر لے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے صراط سے نہ گزرنا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ تصور انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی عطا کرتا ہے اور ان کے دل کو خشوع و خضوع سے بھی معمور کرتا ٹھیک ہے۔ اچھا علامہ صاحب ابھی بتائیے، غزوہ تبوک کی بھی بات ہوئی، یہ وہی بات ہے کہ دونوں یار ہیں، ایک طرف یہ ہے کہ کیا چھوڑ کر آئے، آدھا مال چھوڑ آیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ عالم یہ خشوع و خضوع کا کہ کیا چھوڑ کے آئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے آ گیا۔ تو اب پھر وہی بات ہے، اہل بیت کے اگر گھرانوں کی ہم جا کے چوکھٹوں پر دستک دیتے ہیں تو وہاں عالم یہ ہے کہ روزے سے ہیں، سائل آ گیا سب کچھ دے دیا، پھر دوسرے دن سائل آ گیا سب کچھ دے، پھر تیسرے دن سائل آ گیا سب کچھ دے دیا۔ مطلب اس معیار کو ہم کہاں تلاش کریں؟ ذرا اولیاء کرام کی تھوڑی بارگاہ میں ہمیں لے کے چلیں، اور وہاں بتائیے ہمیں کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اولیاء کرام کا جو عبادات میں خشوع و خضوع ہے وہ کیا ہے؟ جنید بھائی، خضوع و خشوع کی جو کیفیات ہیں، آپ یقین جانیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر دل میں نفاق ہو نا تو پھر یہ نماز جو ہے، جو اللہ کی بندگی اور عبادت کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، ٹھیک ہے، فرمایا انہا لکبیرۃ، پھر تو یہ ایک بہت بوجھل کام ہے۔ اللہ اللہ، آدمی کو نماز پڑھنا یوں دو بھر محسوس ہوتا ہے کہ کیسے میں اپنے ساکس اتاروں، کیسے جوتے اتاروں، کیسے وضو کروں، کیسے نماز پڑھوں۔ صحیح بات ہے، لیکن قرآن نے ساتھ ہی کہا الا علی الخاشعین، فرمایا لیکن جن کے دلوں میں خضوع و خشوع ہوتا ہے ان کے لیے نماز اتنی آسان ہوتی ہے کہ وہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کروڑوں سلام ان کی بارگاہ میں، کہ سردیوں کی لمبی رات سجدے میں گزار کے وقت سحر آہ بھر کے کہتی ہیں مولا تیری رات اتنی لمبی بھی نہ ہوئی کہ تیری بندی جی بھر کے دو سجدے ہی کر سکتی، دو سجدے ہی کر سکتی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھے نا تو جب حالت سجدہ میں سجدہ کے لیے جائے نا تو فرمایا وہ یہ تصور کرے اللہ کہ یسجد علی قدمي اللہ، اللہ، فرمایا وہ زمین پہ سجدہ نہیں کر رہا، وہ اللہ کی شان کے شایان شان جو اس کے دو قدم ہیں وہ ان کے درمیان سجدہ کر رہا، اللہ اکبر، اللہ کے شایان شان قدموں میں، یعنی اس کے چوکھٹ پر، اس کے سامنے انسان سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ حضرت حسن بصری اولیاء اللہ کے حوالے سے آپ نے کہا اسی خانوادہ اہل بیت کے پروردہ ہیں، اسی خانوادہ اہل بیت کے پروردہ ہیں، پوری زندگی مولا کائنات کی غلامی کی اور اسی غلامی سے شرف ملا۔ روزہ رکھا ہے، وقت افطار آیا ہے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور سورہ مزمل کی آیت سامنے آ گئی ہے، اللہ اللہ، ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس مجرموں کو جکڑنے کے لیے بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ بس یہیں پہ رک گئے ہیں۔ اللہ، اور یہ کیفیت طاری ہوئی ہے کہ نہ افطار کے وقت کچھ کھا سکے ہیں، نہ ساری رات کچھ کھا سکے ہیں، نہ سحر میں کچھ کھا سکے۔ اللہ اللہ اللہ، اگلے دن پھر وہی وقت آیا ہے، پھر وہی آیت ذہن میں آ گئی ہے۔ 3 دن تک اس ایک آیت کی وجہ سے حضرت امام حسن بصری ایک لقمہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتار سکے۔ اللہ، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب خضوع و خشوع کی کیفیت آ جائے تو نصیب کیسے بدل جاتے ہیں۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے نیگیٹو راستے پہ چلنے والے ہیں اور پورا علاقہ آپ کے روب دبدبے سے، خوف سے کانپتا ہے جی، لیکن ایک گھر کی دیوار پہ چڑھتے ہیں اور صحن میں بیٹھی ایک خاتون قرآن پڑھتی ہوئی وہی سورہ حدید کی آیت پڑھ رہی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ وہی نیچے اتر آتے ہیں، اور جب نیچے اترتے ہیں تو ایک قافلے والے وہاں کھڑے ہوئے پوچھتے ہیں راستہ، کہ ادھر ہم نے فلاں منزل پہ جانا ہے تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہ جانا اس راستے پہ، ادھر فضیل نامی ایک بہت بڑا ڈرانے اور لوٹنے والا رہتا ہے، وہ کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تو آپ زارو کتار روتے تڑپتے ہوئے کہتے ہیں اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں، اب لوٹنے والا خود لٹ گیا، اب لوٹنے والا خود لٹ گیا اور اس کا دل مولا کے سامنے جھک گیا۔ سبحان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اب ذرا علامہ صاحب آئیے، اب جو ہم جس فیز میں داخل ہو رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے کہ خشوع و خضوع ایک تو کیوں ضروری ہے، بنیادی بات کہ انسان کو کیوں یہ اختیار کرنا چاہیے. دوسری بات، 3-4 سوال ایک ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں سبھی کو آپ ایڈریس کیجیے کہ خشوع و خضوع اگر مل گیا تو پھر اس سے منزل کیا ملتی ہے، اور آخر میں خدا نہ خواستہ اگر خشوع و خضوع نہیں ہے اور ریاکاری آ گئی تو پھر وعیدیں کیا ہیں؟ قیامت کی علامات میں سے علامت خشوع و خضوع کا اٹھ جانا. امام احمد بن حنبل کی حدیث اول ما یرفع من الناس الخشوع، جو سب سے پہلے چیز لوگوں پہ سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا. آج دیکھیے کہ خشوع روح ہے اور بدن کی کیفیت عبادت کی سی ہے. ٹھیک ہے، اگر بدن سے روح کو نکال دی جائے تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا. ام المومنین سلمہ فرماتی ہیں کہ میں بڑے غور سے مشاہدہ کر رہی ہوں نمازیوں کے مزاج کی تبدیلی کا. فرماتے ہیں جب میرے کریم آقا کا دور تھا تو ان کی نگاہیں جو تھیں وہ قدموں سے تجاوز نہ کرتی تھیں. ٹھیک ہے. جب دوسرا دور آیا تو موضع سجدہ پر آ گئی، سجدہ کی جگہ پر آ گئیں، پھر اس سے آگے آپ قبلہ کی طرف آ گئیں. تو فرماتی ہیں کہ ابھی آہستہ آہستہ التفات جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ قیامت کی علامات میں سے قیامت ہے، علامت ہے خشوع کا اٹھ جانا. اور جب خشوع اٹھ جائے گا، جب روح بدن سے نکل جائے گی تو اس کے بعد اس کی موت ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے خشوع اس لیے ضروری ہے بالکل ٹھیک ہو گیا، بے روح اس عبادت کا فائدہ نہیں ہے. اب منزل کیا ملتی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، منزل کی طرف بھی آتا ہوں. سید جویر فرماتے ہیں کشف المحجوب کے اندر کہ ایک چرواہا جو تھا وہ رو رو کے دعا کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا یا اللہ اتنی شدت سے اور اتنی رقت ہے، اگر میرے بس میں ہوتا تو اس کی دعا قبول کر لیتا. اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کی نظر اس کے ظاہر پر ہے، اگرچہ یہ بظاہر رو رہا ہے اور گڑ گڑا رہا ہے لیکن اس کا دل اپنے بکریوں کے ریوڑ میں الجھا ہوا ہے. اس کا دل وہاں الجھا ہے. جب اس کا دل اور زبان دونوں ہم آہنگ ہو کے میری بارگاہ میں ملتجی ہو جائیں گی تو میں اسے عطا بھی کر دوں گا. اللہ. پھر وہ اچھا وہ جو ہے وہ منزل کی بات کہ وہ کیفیت پھر وہ ہو جاتی ہے کہ میں آنکھیں بن جاتا ہوں. ہاں آنکھیں بالکل حدیث پاک آ گئی کہ جب بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے خشوع خضوع کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، اتنا اس کو تقرب میسر آ جاتا ہے اللہ کا کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، جس سے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اس کی ہر اعضاء ہر عضو بدن مامون و محفوظ ہو جاتا ہے، ہم اس سے گناہ سرزد ہونے ہی نہیں دیتے. یعنی جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا کہ یوشکو ان تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم جامع مسجد میں جاؤ گے اور بھری ہوگی نمازیوں سے لیکن ان میں ایک بھی خشوع خضوع والی نماز کا بندہ نہیں. یصلون ولا یصلون، نماز پڑھ کے آئیں گے لیکن نماز نہیں پڑھ کے آئیں گے. یعنی وہ فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہوگی، وہ ہو گئی اسپریچول ایکسرسائز نہیں ہوگی. یعنی نمازیں جو ہیں وہ سے بالکل خالی ہو جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے من صلی رکعتین لم یحدث نفسه فیما شیء من الدنیا، جس نے 2 رکعت نماز ایسے پڑھ لی کہ اس کے دوران اس کو دنیا کا کوئی خیال نہیں آیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے اور آپ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 فرشتے رائٹ اینڈ لیفٹ آ کے آپ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اگر تو نماز میں خشوع خضوع ہے تو نماز کو اوپر لے جاتے ہیں، اگر نہیں فإن لم يتم ضرب بها وجهه، اگر خشوع خضوع اس کے منہ پر نماز دے کے مارتے کہتے ہیں دیک اللہ، خدا تجھے برباد کر دے، کما دیتنی، جیسے تو نے مجھے برباد کیا اللہ تجھے ایسے برباد کر دے. یہ وہ اس لطف کو ذرا سا محسوس ہم سب کریں نا، وہ جیسا ابھی گفتگو ماشاءاللہ آپ علماء کرام نے فرمائی، میں اس لطف کو محسوس کر رہا ہوں کہ میں جب اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں
تو میں اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہوں. اور میری جب خواہش یہ دل میں ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے, میں کلام پاک اس لطف کو محسوس کریں, میں میرے پروردگار سے گفتگو کر رہا ہوں, اس لطف کو محسوس کریں کہ میرا مال میں بظاہر تو کسی مسکین کو, یتیم کو یا غریب کو دے رہا ہوں, نہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت سے اس کو وصول کر رہا ہے. اس کی لطافت کتنی حسین ہے. اچھا اب بتائیے کہ اگر خشوع خضوع نہیں, یہ تو ایک بات ہوئی, اور خدا نہ خواستہ اس میں اگر ریا آ گئی, جسے شرک اصغر بھی کہا. آپ نے اپنے انٹرو میں بڑی زبردست حدیث بیان سر بتائیے, آپ بتائیے, آپ کی زبان سے زیادہ وہ ساری عبادات کرنے والے درجہ بدرجہ آئیں گے کہ یا اللہ میں نے تیرا قرآن حفظ کیا اور میں نے دنیا کو سنایا. کوئی کہے کہ یا اللہ میں نے جہاد کیا. اللہ فرمایا کہ جہاد کیا تو چاہتا تھا لوگ تجھے غازی یا شہید کہیں, تیری تو نیت ہی یہ تھی. کوئی کہے کہ یا اللہ میں نے صدقہ خیرات کیا. اللہ فرمایا کہ تو نے صدقہ خیرات بے شک کیا, لیکن تیرے باطن کے اندر یہ پرسیپشن خیال موجود تھا کہ لوگ مجھے فیاض اور سخی کہیں کہ کتنا سخی آدمی ہے. اللہ حاضل قیاس, وہ اپنی ایک ایک عبادت کا لوگ ذکر کریں گے. اللہ فرمائے گا یہ تمہاری عبادت تمہارے منہ پر ماری جائیں گی, چونکہ اس کے اندر نیت میں تمہاری اخلاص نہیں تھا. خلوص ہوتا تو آج میں تمہاری عبادت کو تمہیں اجر دیتا. تو عبادتیں بے اجر و ثواب ہو کے رہ جاتی ہیں جس کے پیچھے خشوع خضوع نہ ہو, نیت نہ ہو اور اخلاص نہ ہو. آج ہماری عبادت کا یہی حال ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے, پرواہ نہیں کرتے. نماز کے اندر بھی ہمارے اعضائے بدن ساکت نہیں رہتے. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. غلے کی حفاظت کا عمل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اگر 11 بار سورۃ المطففین پڑھ کر اناج وغیرہ پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے. اول و آخر درود پاک لازمی پڑھیے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ اخلاص بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتہ جانتا ہے کہ اسے لکھ سکے, نہ شیطان جانتا ہے کہ اسے بگاڑ سکے. کیا کمال بات ہے. اور نہ نفس جانتا ہے کہ اسے اپنی طرف مائل کر سکے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ